بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اختتام کو پہنچا، اور رمضان کے پورے مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا گلدستہ قرآن اور دیگر جو سلسلہ کلام بڑے احسن انداز سے ہوتا رہا ہے، اس پہ ہم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سنا اور پھر اپنا فیڈ بیک دیا، اور اس کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھنے کی اللہ رب العزت نے جرت اور توفیق بھی عطا فرمائی اور ہماری عزت افزائی بھی ہوئی۔ تو آج رمضان کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ وار جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دین اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے مکمل ضابطۂ حیات بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس حوالے سے دین میں رہنمائی موجود نہ ہو، دین ہمیں ہدایت نہ دیتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ لفظ انشاءاللہ کہنے کی ایک مسلمان کی زندگی میں حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، تو ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں بسم اللہ پڑھ کے اس کام کا آغاز کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کی کسی نعمت پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو کبھی الحمدللہ کے الفاظ ہیں، کبھی سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، کبھی ماشاء اللہ کے الفاظ ہیں، کبھی بسم اللہ کے الفاظ ہیں، اور اگر زندگی میں انسان پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ارشاد فرمایا پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں بندہ مومن کو اپنے رب سے غافل نہیں ہونا۔ وہ نعمتیں عطا کرے پھر بھی اس کا نام، وہ اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے لے پھر بھی اس کا نام، کھانے کے لیے ایک لقمہ توڑنا ہے پھر بھی اس کا نام، پانی کا ایک گھونٹ بھرنا ہے پھر بھی اس کا نام، اپنی کسی بھی منزل کی طرف ایک قدم اٹھانا ہے پھر بھی اس کا نام، ہر حال میں۔ تو کبھی الحمدللہ کے الفاظ ہیں، کبھی سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، کبھی ماشاء اللہ کے الفاظ ہیں، کبھی بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ بلکہ بزرگان دین سے تو ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ جب انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھانے کے ایک ایک لقمے پہ اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانے سے پہلے، اور پھر کھانے کے بعد ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مطلب ہمارا ایک لقمہ بھی، ایک پانی کا گھونٹ بھی، اور ایک سانس بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نام سے خالی ہو اور غافل ہو۔ اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر میرا رب اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ ساری زمین اپنی وسعت کے باوجود اس انسان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور قیامت والے دن میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں اس انسان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ عرض کرے گا میری بارگاہ میں قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہے گا میرے مولا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، مجھے تو نظر آتا تھا، میں تو دنیا میں تو اندھا نہیں تھا، میں اندھا ہونے کی کیفیت میں مرا تو نہیں تھا۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، کہ اسی طرح تو میری آیات بھی تمہارے پاس آئی تھی، میری نشانیاں بھی تمہارے پاس آئی تھی، اور تو نے اس نشانیوں سے اپنے رب کو یاد نہیں کیا، بلکہ نشانیوں کے ہوتے ہوئے، آیات بینات کے ہوتے ہوئے تو نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور آج تیرے رب کا یہ اعلان ہے کہ تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تیرا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتا ہے
پھر رب رحمان اس کی زبان پہ اور اس کے دل کی کیفیات میں اپنی ذات کو یوں شامل کر لیتا ہے کہ پھر سوائے لفظ اللہ کے اس انسان کی زبان سے کچھ اور ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ کی مرضی، اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کام کے حوالے سے کوئی ارادہ کرنا چاہتا ہوں، میں آنے والی صبح کوئی سفر کرنا چاہتا ہوں، کسی سے لین دین کرنا چاہتا ہوں، کسی سے کوئی علمی مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، کسی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، کچھ بھی اپنی زندگی میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو میرے رب نے قرآن عزیز میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو کچھ بھی آنے والے لمحے میں تم کرنا چاہتے ہو اس کو اللہ کی مشیت سے وابستہ کر دو۔ کہو انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی میں وہ لمحہ آنا ہے یا نہیں آنا جسے وہ اپنے لیے حتمی اور قطعی سمجھتا ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر انسان کسی کام کا جو ارادہ کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اپنے تئیں جو سوچتا ہے وہ نتیجہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کچھ بھی کرنا چاہو تو تمہاری زبان پہ لفظ انشاءاللہ ہونا چاہیے، تاکہ تم اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت میں قربان کر دو اور قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاؤ کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ زندگی دے گا تو بھی ساری اسی کے لیے ہے، موت دے دے گا تو ہم اسی کے لیے ہیں، اور اسی کی بارگاہ میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورۃ الکہف میں میرے رب نے واضح طور پہ ہمیں اس حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار حاضر ہوتے اور مختلف سوال کرتے۔ کبھی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں سوال ہوتا، اور کبھی آ کر یہ پوچھا جاتا کہ بتائیے یہ ذوالقرنین کون تھے، اور کبھی یہ پوچھا جاتا کہ بتائیے یہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کیا تھی، کتے کا رنگ کیا تھا۔ اس طرح کے وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تبلیغ اسلام کی ابتدا تھی تو میرے آقا یہ چاہتے تھے کچھ بھی پوچھا جائے تو میں جواب ضرور عطا فرماؤں۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں کوئی سوال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا کل جواب دوں گا، اور تصور یہ تھا، خیال یہ تھا کہ وحی آ جائے گی، مجھے جواب مل جائے گا اور میں یہ جواب عطا فرما دوں گا۔ لیکن کل کا سارا دن گزر گیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی اور جواب نہیں آیا۔ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، کچھ دن گزر گئے تو ابھی تک جواب نہیں آیا۔ تو میرے آقا پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، تو پھر جب جناب جبرائیل آئے تو اس سوال کا جواب تو بعد میں دیا، پہلے یہ تعلیم میرے رب کی طرف سے میرے رسول تک پہنچی، اور بنیادی طور پہ وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، وہ حکمتاً ایسے ہوا ہے، وگرنہ یہ نہیں کہ میرے آقا کے علم میں نہیں تھا، آپ جواب ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن آپ انتظار کرتے رہے۔ تو حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہا میرے پیغمبر کو جا کے بتا دو کہ میرے رسول ہے، میرے محبوب، کبھی بھی ایسا نہیں کہنا کہ میں فلاں کام کل ضرور کر دوں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز ایسا نہ کہو کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے گا تو پھر وہ کام ہو سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کام ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہر روز کا معاملہ ہے، ہر دن کا معاملہ ہے، ہر صبح اور شام کا معاملہ ہے، اور ہر انسان اپنے ارد گرد سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ جس لمحے آپ یہ میری بات سماعت کر رہے ہیں، اسی لمحے رک کر صرف آج ایک دن کا حساب کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے سوچا کیا تھا، ہم نے چاہا کیا تھا، ہمارا ارادہ کیا تھا، ہماری مشیت کیا تھی، اور ہم نے اپنے ارادے اور مشیت کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں کیا تھا تو نتیجہ وہ نہیں نکلا جس کا انسان نے ارادہ کیا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تعلیم ہم تک پہنچی ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ پیغمبر درمیان میں واسطہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ رب کی جانب سے جو ہدایت آتی ہے وہ انسانیت براہ راست قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی بھی کام کے حوالے سے کبھی یہ مت کہیے کہ میں یہ ضرور کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ ساتھ یہ جملہ ضرور بولیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور انسان ہے، چاہنے کے باوجود بھول بھی سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو جب بھول جاؤ، اور بھولنے کے بعد، نسیان کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہو جائے تو فوراً اللہ کا ذکر کرو۔ کام کا ارادہ کرنے سے پہلے یاد نہیں رہا، کام کا آغاز ہو چکا، درمیان میں کہیں یاد آ گیا تو اپنی مشیت اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی اور مشیت پہ قربان کر دو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور اس آیت کے آخری جملے میں کہا کہ جب یوں کرو گے تو پھر یقیناً تیرا رب اس سے زیادہ قریب ہو کے تجھے ہدایت عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور کر رہا ہوتا ہے۔ بس انسان کوشش تو کرے نا کہ اپنی ذات کو، اپنی مرضی کو، اپنی مشیت کو، اپنے ارادے کو اس قادر مطلق کی مشیت کے سامنے قربان کر دے۔ تو سورہ کہف کی ان آیات میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ کبھی بھی یہ مت کہو کہ کل میں یہ کام ضرور کروں گا۔ ہاں، اگر یہ ارادہ رکھتے ہو تو اسے اللہ کی مشیت کے ساتھ منسوب کر دو۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت۔ اور اگر بھول جاؤ، نہیں یاد رہا اللہ کا ذکر کرنا، انسان ہے، بھلانے والا بھی تو ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر ایک کو برگلا کے چھوڑوں گا تو کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یاد آئے تو اپنی مشیت اور اللہ کی مشیت کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دو۔ پھر دیکھو کہ تیرا رب تیرے اندازے سے زیادہ تجھے برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور ہدایت بھی فرمائے گا۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں جن آیات میں بنی اسرائیل کے ان سارے سوالوں کا ذکر ہے کہ جنہیں قربانی کا کہا گیا، اور کبھی وہ سوال کرتے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، یہ ہیلے بہانے تھے کہ کسی طریقے سے وہ اس قربانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ لیکن جب ساری چیزیں واضح ہو گئیں اور ہر چیز کا انہیں جواب مل گیا، اور جب فرار کی کوئی راہ ممکن نہیں رہی، تو پھر انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اب سارے سوالات کے بعد جب بھاگنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہا تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور ہدایت عطا فرمائے گا اور ہم اس کے حکم کے مطابق ضرور عمل کر کے چھوڑیں گے۔ تو انسان اگر گمراہ بھی ہو، انسان اگر غافل بھی ہو، انسان اگر خطا کار بھی ہو، لیکن میرے رب کی رحمت ہر وقت اسے آواز دیتی رہتی ہے تاکہ کبھی کسی لمحے پہ وہ یہ پکار اٹھے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ ہمارا یہ یقین ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر ساری زندگی اپنی مشیت کو آپ نے بالا تر رکھا ہے، آپ نے ارادے کو مضبوط سمجھا ہے اور اپنی ذات کو ورا سمجھا ہے، تو اسی لمحے یہ یقین کر لیجئے کہ نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ ہمیں ابھی بھی ہدایت عطا فرما سکتا ہے۔ تو سارے انبیاء کی زندگیوں میں یہ صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا معاملہ نہیں ہے۔ جو نبی جب بھی تشریف لائے وہ اپنی امت کو یہی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ کی مشیت کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ پر بھی مار سکے اور ایک قدم حرکت بھی کر سکے۔ ہوا کیا ہے، فضا کیا ہے، سمندر کیا ہے، پہاڑ کیا ہیں، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، جب آپ کے والدین، سورہ یوسف کی انتہا میں جا کے میرے رب نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے والدین وہ سارا واقعہ ہو گیا، آپ کے بھائی آئے، پھر آپ کے سگے بھائی آئے، وہ ساری چیزیں ہو گئیں، اب وہ لمحہ آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر ہونی ہے، خواب نے شرمندہ تعبیر ہونا ہے کہ جس میں کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے اتنے جو ستارے وہ سجدہ کر رہے۔ تو جب وہ تعبیر کا معاملہ آیا تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ان کا پورا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ،
اور آپ کے والدین نے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے پناہ لی، آپ کے پاس پہنچ گئے، تو حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، کہ آپ مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں امن بھی عطا فرمائے گا۔ جو ہونا تھا وہ طے تھا، نبی کے علم میں تھا، نبی اسے غافل نہیں تھے، اور یہی مقصود تھا کہ اس خواب کی تعبیر دکھانی تھی ساری کائنات کو، آپ کے اس خاندان کو اور ان بھائیوں کو جنہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں میں ڈالا تھا، انہیں دکھانا تھا، دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنی شان انہیں عطا فرمائی۔ تو ہونا یہی تھا، لیکن نبی کو تعلیم یہ ہے کہ اگر حتمی یقین بھی ہو کہ کیا ہونے والا ہے، پھر بھی اسے اللہ کی مشیت کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ تو سارے انبیاء اور سارے رسول کی تعلیمات میں، اور جتنی پہلی برحق کتب ہیں، ان سب میں یہی تعلیم ہے کہ تیری مشیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو ارشاد فرمایا، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے اور حکمت کے لیے وحی میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا سارا ذکر ہوتا ہے 20ویں پارے میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ حضرت شعیب نے کہا اگر 8 سال تم میرے پاس اجرت پہ کام کرو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہارے نکاح میں دے دوں گا، تمہیں معاوضہ یہ ملے گا، میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تیرے نکاح میں جائے گی، اور اگر 10 سال کر جاؤ تو وہ مجھ پہ احسان ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تمہارے اوپر کو مشقت ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور آخر میں کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم مجھے صالح لوگوں میں سے پاؤ گے، متقی لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو ہر نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ قرآن میں بکھری ہوئی یہ ہدایات ہر وقت ہمیں صدا دے کر بلا رہی ہے، کیا وہ اپنی منزل کی طرف آ جاؤ، اور اپنی اوقات میں رہتے ہوئے، اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے، اپنے من میں ڈوب کر یہ سراغ پا جاؤ کہ تیری مشیت کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اس اگلے لمحے میں کیا ہونا ہے انسان اس کے بارے میں حتمی علم نہیں رکھتا۔ ہاں ارادہ کرنے کی اجازت ہے، منصوبہ بندی کی اجازت ہے، لیکن ارادے اور منصوبے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ خاص کرنا ہے، اس کے سوا پھر برکت نہیں ہوگی۔ میرا رب وہ برکتیں عطا نہیں فرمائے گا جو اس کا خاص انعام لوگوں پہ آیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ پڑھیے، کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ سارا لمبا واقعہ سورۃ الصافات میں بیان ہوا، خواب دیکھا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور کر گزریے نا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، رہی میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل کی یہی تعلیم، حضرت ابراہیم کی یہی تعلیم، حضرت موسیٰ کی یہی تعلیم، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہی تعلیم، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو براہ راست یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی۔ اللہ کا حکم تھا، ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، آزمائش تھی، عمل کرنا تھا، پورا اترنا تھا، بیٹے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری تعلیم کے لیے بتایا کہ اگر اللہ کا بھی حکم آ جائے تو ماں باپ پھر بھی یہ اختیار نہیں رکھتے کہ بیٹے کے ساتھ مشورہ نہ کیا جائے، اس کی اجازت طلب نہ کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر بھی پوچھا بیٹا بتاؤ، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تیرا کیا خیال ہے۔ تو اگر اللہ کا بھی حکم ہے تو پھر بھی اولاد کو مشاورت میں شامل کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جناب اسماعیل نے اولاد کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر والدین تمہیں ذبح کرنے کا بھی فیصلہ کر لیں تو تیرا اختیار نہیں ہے کہ تو انکار کر سکے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ والدین کے لیے بھی نمونہ عمل ہے اور اولاد کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اور میرے رسول کی زندگی کا مشہور واقعہ، جب میرے آقا مدینہ سے چلے اور مکہ تشریف لے آئے
پھر وہ روک دیا گیا اور صلح حدیبیہ کا موقع۔ تو سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا وہ سچ خواب دکھایا ہے، اور تم ان قریب ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، یہ تیرے رب کا تجھ سے وعدہ ہے۔ لیکن جب اللہ نے وعدہ بھی کر دیا تو کہا اپنی زبان سے انشاءاللہ کے الفاظ ضرور ادا کر۔ تو تم جب حاضر ہو جاؤ گے، عمرہ کے لیے چلے جاؤ گے، یا تو حلق کی کیفیت میں چلے جاؤ گے یا قصر کی کیفیت میں چلے جاؤ گے، تو یہ میرے رسول کو خواب بھی دکھایا گیا، اور وہ برحق خواب تھا جس کی تعبیر بھی اسی طرح ہونی تھی، اور مسلمانوں نے اگلے سال مکہ میں داخل ہونا تھا اور عمرہ کرنا تھا۔ اس کے باوجود کہا تمہاری زبان پہ جو الفاظ ہونے چاہیے وہ انشاءاللہ کے الفاظ ہونے چاہیے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ کہا تم جو بھی چاہتے وہ نہیں ہوتا الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جب رب چاہتا ہے تو پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو، اپنے منصوبے کو، اپنی مشیت کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ جب تیری مشیت رب کی مشیت کے ساتھ، جب تیرا ارادہ اللہ کے ارادے کے ساتھ، اور جب ارادہ تیرا ہوگا، ہمت تیری ہوگی، مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، تو پھر یقیناً ارشاد فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ جتنا تم تصور کرتے ہو رب اس سے بڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں اگر کوئی خوشی ملتی ہے پھر بھی اللہ کا ذکر، کوئی غم آتا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر، کوئی مشکل گھڑی آتی ہے پھر بھی اللہ کا ذکر، کبھی الحمدللہ، کبھی ماشاءاللہ، کبھی انشاءاللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی بسم اللہ، اور کبھی انا للہ۔ یہی آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اور اختتام جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی کی ابتدا بھی اللہ سے ہے، اور انسان کی زندگی کی انتہا بھی جانب خدا ہی ہے۔ رب رحمان ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔